اقرأوا القرآن لكتاب الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. صدق اللہ العظیم. کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں تعداد کا اعتبار کرتے ہوئے اللہ کبھی بھی کسی کے حق میں یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ یہ زیادہ ہیں تو چلو ان کو فتح دیتے ہیں، بلکہ اللہ کے ہاں کامیابی کے جو فیصلے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی مدد پر منحصر ہوتے ہیں. جب اللہ کی مدد ہو اور تھوڑوں کے ساتھ ہو تو وہ تھوڑے زیادہ لوگوں پر غالب آ جاتے ہیں. تو اس کے لیے اللہ نے غزوہ بدر کی مثال دی کہ غزوہ بدر میں 313 مسلمان تھے، کافر 1000 تھے، اور سارے کے سارے اسلحے سے لیس تھے، اور ان کو اپنی اس طاقت پر اور اپنے گھوڑوں پر اور اپنے اونٹوں پر ساز و سامان پر بڑا غرور تھا. لیکن اللہ نے ان نہتے کمزور اور اسلحے سے عاری اور خالی مسلمانوں کو ان 1000 اسلحہ بردار کافروں پر فتح نصیب فرمائی. تو اس سے پہلے بھی اس طرح ہوا ہے، آئندہ بھی اس طرح ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ فتح، کامیابی اس کو حاصل ہوتی ہے جس کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے. تعداد کی کثرت یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، اور ہمیشہ کے لیے ابدی فلاح، ہمیشہ کی فلاح، ہمیشہ کی کامیابی کے لیے وہ چیزیں ضروری نہیں ہیں کہ جو تمہارے پیش نظر ہیں. وفد نجران کے پیش نظر کیا تھی؟ یہی چیزیں تھیں. 6 چیزیں اللہ نے گنوائی تھی نا، کہ عورتیں، بیٹے، سونے اور چاندی کے ڈھیر، والخیل المسومہ، اسی طرح نشان زدہ گھوڑے، گاڑیاں وغیرہ، والانعام، مویشی، والحرث، اور کھیتی اور زمین جائیداد. اللہ فرماتے ہیں یہی چیزیں جو ہیں یہ کامیابی کے لیے اور ابدی اور ہمیشہ کی کامیابی کے لیے ضروری نہیں ہیں، بلکہ ہمیشہ کی کامیابی کے لیے جو نصاب ہے اور جو چیزیں کام آتی ہیں وہ چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وہ چیزیں ان کے علاوہ ہیں. اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے آج کی ان آیات میں ہمیں بتلا دیا کہ یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو آدمی ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے تو وہ پھر اللہ کے حضور قیامت والے دن جنت کا مستحق ہوگا اور جنت کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا. تو خیر، اللہ نے ان ساری چیزوں کو، یعنی گھوڑوں کو، سونے اور چاندی کو، اولاد کی کثرت کو، عورتوں کو، اسی طرح جانوروں کو، مویشیوں کو، اور اسی طرح کھیتی باڑی کو اور جائیداد کو، ان ساری چیزوں کو کہا متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا عارضی سا فائدہ ہے. عارضی چیزیں ہیں، جس طرح دنیا عارضی ہے اس طرح یہ ساری چیزیں بھی عارضی ہیں. بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے. پھر اگر کسی کے پاس بہت بڑی بڑی گاڑیاں ہیں تو ادھر ہی رہ جائیں گی، اگر کسی کے بہت بیٹے ہیں اور اولاد ہے
اور وہ اولاد بھی ادھر رہ جائے گی، جائیداد ہے، مکان ہے، گھر ہیں، پیسے ہیں، بینک بیلنس ہے، یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر تم ان سے کہو، قل اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے، اُنَبِّئُکُم کہ کیا تمہیں میں خبر نہ دے دوں، بتا نہ دوں تمہیں، بخیر اس سے بہتر، بخیر من ذالکم ان ساری چیزوں سے بہتر، یعنی دنیاوی جو مال و منال، یعنی دنیا کا جو مال اور اولاد ہے اور اسباب ہیں، ان سے بہتر چیزیں تمہیں نہ بتا دوں؟ وہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں للذین اتقوا، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، للذین ان لوگوں کے لیے، اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ کہاں پر ہیں؟ عند ربہم ان کے رب کے پاس ہیں۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جنتیں ہیں، ایسی جنتیں، ایسے باغات کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ لوگ ہمیشہ کے لیے ان جنتوں میں ٹھہرنے والے ہوں گے۔ وہاں پر دیکھیں اللہ نے 6 نعمتیں گنوائی تھی دنیا میں، جو چیزیں زیادہ لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا عورتیں، اولاد، پھر اس کے بعد سونا چاندی، پھر اس کے بعد عمدہ گاڑیاں، گھوڑے وغیرہ، پھر اس طرح مویشی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جائیداد۔ لیکن یہاں پر آپ گنیں کتنی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز اللہ نے بتائی عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسے جنتیں، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ یہ لوگ ان جنتوں میں ہوں گے۔ ایک نعمت یہ ہے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ازواج بیویاں، مطہرۃ پاکیزہ، پاکیزہ بیویوں سے مراد یعنی جس طرح دنیا کی عورتیں غلاظتوں میں لت پت ہوتی ہیں، جنت میں جو بیویاں عطا ہوں گی انہیں اس طرح کی بیماریاں اور غلاظتیں ان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، یعنی انہیں ماہواری نہیں آئے گی۔ حیض اور نفاس کی جو گندگی ہے اور پلیدگی ہے اس سے وہ بالکل محفوظ ہوں گی۔ اسی طرح بعض علماء نے لکھا ہے کہ ازواج مطہرۃ سے مراد یہ ہے کہ عورتوں میں اکثر ایک دوسرے کو طعنہ دینے کی بیماری ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنے کی، بغض کرتی ہیں، نفرت کرتی ہیں۔ عورتوں میں یہ بیماریاں مردوں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو جنت کی جو عورتیں ہوں گی ان کے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی حسد نہیں ہوگا، اور اکثر دنیا میں عورتیں ناشکری ہوتی ہیں۔ جنت کی جو عورتیں ہوں گی وہ شکر گزار ہوں گی۔ اکثر عورتیں جو دنیا میں ہوتی ہیں وہ اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتی، نافرمان ہوتی ہیں۔ اور جنت کی جو بیویاں ہوں گی، عورتیں ہوں گی، وہ اپنے خاوندوں کی فرما بردار ہوں گی۔ ازواج مطہرۃ، یہ دوسری نعمت اللہ نے گنوائی ہے۔ ایک تو جنتیں ہوں گی، اور دوسری جنت میں ازواج مطہرۃ پاکیزہ عورتیں ہوں گی، اور ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضوان یعنی اللہ کی رضامندی ہوگی۔ یہ 3 نعمتیں اللہ نے فرمایا کہ یہ 3 نعمتیں ہوں گی جنت میں۔ وہاں اوپر فرمایا کہ 6 نعمتیں، یہاں فرمایا کہ 3 نعمتیں۔ تو دیکھیں وہاں پر فرمایا والبنین، بنین یعنی بیٹے، اولاد۔ تو جنت میں اولاد نہیں ہوگی، کیونکہ اولاد اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ آدمی کا سہارا بنے۔ تو جنت میں کوئی بے سہارا ہوگا نہیں، کسی کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، سارے جوان ہوں گے، ہٹے کٹے ہوں گے سارے، کسی کو کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی لاچاری، کوئی مصیبت، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ تو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن پھر بھی حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی ہے نا، جب جنت میں بندہ چلا گیا تو پھر جنتی کے نخرے اللہ اٹھائے گا۔ بعض جنتی اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہمیں اولاد چاہیے، تو اللہ پاک اس کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کریں گے کہ حمل ٹھہرے گا، پھر اس کے بعد ولادت ہوگی، ولادت کے بعد بچہ، پھر کرتے کرتے یہ چند لمحوں میں یہ سارا معاملہ طے ہوگا اور وہ جوان ٹھیک ٹھاک آدمی ہو جائے گا۔ ورنہ جنت میں ہے نہیں، یہ بالکل استثناءات ہیں، یعنی وہ بہت کم اس طرح کے کیسز ہیں۔ جنتی جو ہوئے، جنت بہت عجیب چیز ہے۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جنت چھوٹی خدائی کا نام ہے۔ خدا کس کو کہتے ہیں؟ جو چاہے کر گزرے
اس کو خدا کہتے ہیں۔ تو جنت میں بھی جنتی کو اللہ چھوٹی خدائی عطا کریں گے، بڑا خدا بڑا رب تو وہ خود ہے، لیکن جنتی جو کچھ کہے گا نا، سورہ زخرف میں اللہ فرماتے ہیں وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو کچھ تمہارے جیوں میں آئے گا، تمہارے دل میں آئے گا، وہ ہو کر رہ جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں جنت۔ تو بیٹوں کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں پر بیٹے گنوائے تھے، یہاں جنت میں بیٹوں کا تذکرہ، اولاد کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ جنت میں سہارے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور پھر سونا اور چاندی وہاں پر گنوایا تھا، یہاں پر سونا اور چاندی کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ سونا اور چاندی دنیا میں اس کے بدلے لوگ اس کو بیچتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، پھر اس سے ایک وہ جو معیشت کا ایک پہیہ ہے وہ چلتا ہے۔ تو جنت میں کسی چیز کی احتیاج نہیں ہوگی، انسان کو محتاج نہیں ہوگا، انسان ایسا نہیں ہوگا کہ پیسے دو اور بدلے میں کوئی چیز لو، جو مرضی جہاں سے چاہو جہاں سے اٹھاؤ، جو چیز اٹھاؤ اور کھا لو، تمہارے پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں لا مقطوعات ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ، یہ جو ٹہنیاں ہوتی ہیں قطوفہا دانیہ، یہ خود اب تو دنیا میں ہم جب کوئی پھل اتارتے ہیں تو اس کے لیے ہاتھ اوپر کرتے ہیں، لمبا کرتے ہیں، یا کسی چیز کے ذریعے سے درخت کی ٹہنی کو نیچے کرتے ہیں، پھل توڑتے ہیں، لیکن جنت میں اس طرح ہوگا کہ جنتی کسی درخت کے پاس جائے گا تو وہ جنتی کے اعزاز میں درخت کی ٹہنی خود نیچے ہو جائے گی، قطوفہا دانیہ، نیچے گر جائیں گی کہ ہاں ہمیں توڑو۔ اور حدیث میں آتا ہے، جنت بڑی عجیب ہے نا، کہ جنت میں جنتی کے دل میں اس طرح خیال آئے گا کہ میں یہ پرندہ کھا لوں، صرف خیال گزرے گا، بس جس طرح آدمی کے دل میں کبھی کبھی کوئی خیال آ جاتا ہے نا، تو وہ پرندہ ہوا میں اڑتا ہوا فوراً اس طرح بنا ہوا اس کے پاس لا کر رکھ دیا جائے گا، کھائے گا اور اس کی ہڈیاں دوبارہ سے جڑیں گی، اوپر گوشت آئے گا، چمڑا آئے گا، پھر سے وہ پرندہ اڑنے والا بن جائے گا۔ جنت میں سارے کام ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر کھیتی باڑی نہیں ہے، یہاں پر کھیت کا ذکر ہے نا، کہ وہاں پر کھیتیں ہوں گی، زمینیں ہیں دنیا میں، لیکن جنت میں یہ چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پر ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے سب کچھ تیار ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض جنتی اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ، پوری زندگی ہم نے وہاں پر دنیا میں اس طرح زمیندارہ کیا ہے، کھیتی باڑی کرتے رہے، اب بھی جی چاہتا ہے کہ کھیتی باڑی کریں، تو اس کے لیے یہ اوزار مہیا کر دیے جائیں گے، وہ کھیتی باڑی کرے گا اور اس کی اس خواہش کو بھی پورا کر دیا جائے گا، اور لمحوں میں اس کے لیے کھیت بالکل پک کر تیار ہو جائے گا، فصل لے گا، دوبارہ سے آئے گی۔ بس جنت مزوں کا نام ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جنت کو ڈھانپ دیا ہے تکالیف سے، اور جو دوزخ ہے اس کو ڈھانپ دیا ہے آسانیوں سے۔ دیکھیں، اب مثال کے طور پہ نماز کا کہا جاتا ہے سردیوں کے موسم میں، اس کے لیے گرم بستر کو چھوڑنا پڑتا ہے، اس کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آنا پڑتا ہے، مشکل ہے نا، نفس پر بہت زیادہ گراں ہے، لیکن یہ مشکل کا جب پردہ قیامت والے دن ہٹے گا تو نیچے جنت ہے۔ اور اگر آدمی اسی مشکل کو لے کر بیٹھ جائے پریشان، کون ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا، کون گرم بستر کو چھوڑے گا، تو یہ آسانی ہے۔ تو آسانی کا پردہ جب چاک ہوگا، پھٹے گا، اس کے نیچے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو اللہ نے یہ جو جنت ہے اس کو مشقتوں کے پردے سے ڈھانپ دیا ہے، اور جو دوزخ ہے اس کو اللہ نے آسانی کے پردے کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے۔ تو یہاں کی جو مشقتیں ہیں دین کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو مشقتیں ہیں، یہ مشقتیں کل قیامت والے دن پھر کام آئیں گی، جنت میں اللہ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ۔ اچھا، کل اے پیغمبر آپ ان سے پوچھیں، اُنَبِّئُکُم، یعنی ان نجران والوں سے پوچھیں، اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، کیا میں تمہیں دنیاوی مال اور منال سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ لِلَّذِینَ، یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں، اتقوا، جو ڈرتے ہیں، عند ربہم، اور ڈرنے والے ہیں ان کے رب کے پاس ہیں، جنات تجری، جنتیں ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہوں گے وہ ان جنتوں میں، ان باغات میں، وازواج مطہرۃ، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضامندی ہوگی۔ اور اللہ کی رضامندی یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت۔ حدیث میں آتا ہے جب جنتیوں کو سب کچھ مل جائے گا نا،
انہیں حوریں بھی ملیں گی، انہیں غلماں بھی ملیں گے، انہیں بنگلے بھی ملیں گے، مکانات بھی ملیں گے، کوٹھیاں بھی ملیں گی، جو کچھ یہ چاہیں گے ملیں۔ پھر بھی اللہ کہیں گے کہ جنتیوں مجھ سے مانگو۔ جنتی کہیں گے یا اللہ کیا مانگیں، گھر تو ہمیں مل گیا، شادیاں ہماری ہو گئی، ہمارے بیوی بچے پرانے رشتہ دار ہمیں مل گئے، جنت جو مل گئی، تو اب کیا مانگیں؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے، وہ مانگو۔ تو یہ سارے لوگ علماء کے پاس جائیں گے، علماء سے پوچھیں گے کہ کیا مانگیں؟ اللہ کہتا ہے نا کہ مجھ سے مانگو، تو یہاں اور کیا مانگیں؟ تو پھر انہیں علماء بتائیں گے کہ تم اللہ سے اللہ کی رضا مانگو، اللہ کی خوشنودی مانگو۔ تو پھر یہ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ آپ ہمیں اپنی رضا دے دیں، یعنی ایسی رضا کہ جس کے بعد کوئی خفگان نہ ہو، کوئی خفگی نہ ہو، کوئی ناراضگی نہ ہو، ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا مل جائے گی۔ تو یہ اللہ کی رضا جس کو مل جائے تو پھر اس کو کس چیز کا خطرہ ہے؟ یعنی اس کے اوپر اب کوئی مقدمہ، کوئی کیس ہونے کا خطرہ نہیں ہے۔ تو اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا شامل ہے۔ حضرت جب دعا کرتے تھے تو اللہ سے اللہ کی رضا مانگتے تھے کہ یا اللہ میں آپ سے راضی ہوں، آپ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں، میں آپ سے راضی ہوں، یعنی میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اس قابل نہیں، جو کچھ آپ نے مجھے دیا میں اس کے قابل نہیں، پھر بھی آپ نے مجھے دیا، تو آپ بدلے میں مجھ سے راضی ہو جائیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ بہت کم بندے ہیں جن پر اللہ یہ فضل کرتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل ہوتی ہے کہ جو بندہ اللہ سے راضی ہونے کا اظہار کرتا ہے تو بدلے میں اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، حدیث میں آتا ہے نا، الدنیا ملعونۃ وملعونۃ ما فیہا، دنیا ملعون چیز ہے، لعنتی چیز ہے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی لعنتی ہے، سوائے اللہ کے فضل کے، سوائے، دوسری حدیث میں آتا ہے، اللہ کے ذکر کے، سوائے علم حاصل کرنے والوں کے اور علم سکھانے والوں کے، یعنی عالم یا طالب علم، اس کے علاوہ دنیا میں سارے کام ملعون ہیں۔ بس حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کی رضی اللہ تعالی عنہ، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ پاک اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ الذین، کون سے بندے؟ وہ بندے یقولون، جو یہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، ہم ایمان لائے آپ پر، فاغفر لنا ذنوبنا، آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیں، فاغفر لنا، بخش دیں، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کی عذاب سے بچا لیں، یعنی دوزخ کی آگ سے بچا لیں۔ تو یہ بھی دعاؤں میں شامل کرنے کی دعا ہے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، اور سچ بولنے والے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے؟ تو اللہ نے جنتیوں کی کچھ صفات ذکر کی ہیں۔ پہلے تو شکر کرنے والے، اگر کچھ نہ ملے صبر کرنے والے، والصادقین، اور سچ بولنے والے، والقانتین، مخلوق سے بھی سچ بولنے والے اور خالق سے بھی سچ بولنے والے۔ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم خالق سے بھی سچ نہیں بولتے، دعاؤں میں بھی جھوٹ بولتے ہیں اللہ سے، سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی ناشکری کرتے ہیں۔ تو پہلے اللہ کے حضور ان چیزوں کو ذکر کریں کہ یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے مجھے مکان دیا، آپ نے مجھے دکان دی، آپ نے مجھے اولاد دی، آپ نے مجھے رشتہ دار دیے، تعلقات دیے، معاشرے میں مقام دیا، مرتبہ دیا، منصب دیا، عہدہ دیا۔ یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد یا اللہ اب مجھے اس چیز کی مزید ضرورت ہے، اگر آپ دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اس طرح دعا نہیں کرتے۔ یہ جو دعا سے پہلے ہم شکر کرتے ہیں تو یہ شکر کے صرف کلمات نہیں ہوتے، بلکہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ آپ نے مجھے صحیح سالم بدن دیا، الحمدللہ،
والشکر للہ والذکر للہ، یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا ذکر ہے، آپ کی حمد و ثنا ہے، آپ نے مجھے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور بھی دنیا اچھی کر دیں، آخرت بھی اچھی کر دیں، دوزخ کے عذاب سے بھی بچا دیں۔ تو جب شکر کے کلمات ادا کیے جاتے ہیں تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ موجودہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کر کے مزید کی طلب کرنا۔ الصابرین والصادقین، اور سچ بولنے والے، والقانتین، اور حکم کو ماننے والے، یعنی باتوں کو ماننے والے۔ قنوت بھی اسی سے نکلا ہے نا، دعائے قنوت جو مشہور ہے ہمارے ہاں۔ تو والقانتین، قنوت یعنی حکم کو ماننے والے، نماز میں بھی اور نماز کے باہر بھی، مسجد میں بھی اور مسجد سے باہر بھی۔ دین تو محدود نہیں ہے نا، اندر باہر ہر جگہ پہ اللہ کو ماننے والے۔ والمنفقین، اور خیرات کرنے والے، صدقات دینے والے۔ یہ 6 چیزیں ہیں کہ جو آدمی کا ایمان مکمل کرتی ہیں: انفاق کرنا، عاجزی کرنا، اور سچ بولنا، صبر کرنا، شکر کرنا، اور والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے آخری پہر میں، آخری لمحوں میں استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ ہیں ایمان کے کامل درجے والے لوگ۔ اور یہ جو رات کا آخری پہر ہے، یہ بڑا بہترین وقت ہے۔ اس وقت اللہ کی رحمت عروج پر ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کا تہائی رات ہوتی ہے نا، اس وقت اللہ پاک اپنی شان کے مناسب آسمان پر تشریف لے آتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں میں ہوں مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا؟ حل من مستغفرن، کوئی ہے کہ جو اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہو؟ حل من مسترزقن، کوئی ہے کہ جس کو رزق درکار ہو، رزق روزی کسے چاہیے ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ اور آگے جتنی انسانوں کی ضرورتیں ہیں اور جتنی حاجتیں ہیں، اللہ ساری حاجتیں اور ساری ضرورتیں گنواتے ہیں۔ حل من کذا، حل من کذا، حل من کذا، حل من کذا، کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا ہے، کرتے 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 صبح صادق ہو جاتی ہے اور اذان ہو جاتی ہے۔ اس وقت تک اللہ پاک ایک دن نہیں، ہر دن آسمان دنیا پر اللہ پاک تشریف لاتے ہیں اور اپنی شان کے مناسب اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں، لیکن کون کرے؟ والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے آخری پہر میں، آخری وقت میں جو لوگ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اب اس آیت میں اللہ کی توحید کا بیان ہے کہ وہ اللہ کون ہے کہ جو سارے زندگی کے گناہ لمحوں میں نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیتا ہے اور ان کو مٹا دیتا ہے۔ کبھی پھر تانا بھی نہیں دیتا کہ تم نے اتنے اتنے گناہ کیے تھے، اتنی اتنی نافرمانیاں کی تھی۔ وہ اللہ کون ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی۔ کہاں پر؟ تمام آسمانی کتابوں میں اللہ نے گواہی دی۔ کس بات کی؟ اس بات کی گواہی دی کہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، یعنی مضبوط دلائل کے ساتھ اللہ نے یہ بات کی۔ والملائکۃ، اللہ کے لیے تو گواہی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بات مجازاً یہاں پر ذکر کی گئی ہے کہ یعنی اللہ نے اپنی دلائل بیان کر دیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لائق وہی ہے، معبود برحق وہی ہے۔ والملائکۃ، اور دوسری گواہی فرشتوں نے بھی دی۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور جو تیسری گواہی ہے وہ اہل علم نے، انصاف پسند اہل علم نے بھی گواہی دی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ عالم کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ نے اس کی گواہی کو فرشتوں کی گواہی اور اپنی گواہی کے ساتھ ذکر کر دیا۔ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ کون اللہ؟ العزیز، جو زوراور ہے، جو غالب ہے، الحکیم، اور حکمت والا ہے۔ یہ آیتیں بہت زیادہ فضیلت رکھنے والی آیتیں ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ والعلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 یہودی عالم آئے۔ وہ اپنے چکر کے لیے آئے تھے شام سے۔ جب مدینے میں پہنچے نا، تو مدینے میں جب انہوں نے مدینے کی گلیوں کو دیکھا، بازاروں کو دیکھا، آب و ہوا کو دیکھا، تو انہیں مدینہ وہی شہر نظر آیا کہ جو شہر انہوں نے کتاب میں پڑھا تھا۔
کس طرح کا شعر ہوگا، یہاں پر آخری نبی آئے گا۔ تو انہوں نے معلومات کی، جب نشانیاں دیکھ لی مدینے کی، لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی بزرگ ہستی تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بالکل ایک شخصیت رہتی ہیں، وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں۔ یہ لوگ وہاں پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو جب حضرت کا چہرہ پر انوار دیکھا تو فوراً سمجھ گئے، اور نشانیاں نظر آنے لگی۔ پھر پوچھا کہ نام کیا ہے آپ کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے۔ پھر کہنے لگے کہ احمد بھی آپ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں محمد ہوں، میں احمد ہوں۔ پھر کہنے لگے کہ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ اس سوال کا جواب دے دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اچھا جی کیا سوال ہے؟ وہ کہنے لگے یہ بتاؤ کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ تو فوراً مسلمان ہو گئے۔ تو اس لیے ان آیتوں کو پڑھنا بھی چاہیے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی ان آیتوں کو پڑھتا ہے نماز کے بعد، پہلے سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی، آیت الکرسی کے بعد یہ والی آیت شہد اللہ انہ لا الہ، اور اس کے بعد قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء تولج اللیل فی النہار بغیر حساب تک، یہ دو آخری آیتیں۔ تو اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اس آدمی کی 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے۔ اور کم سے کم حاجت یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس کی مغفرت کر دیں گے۔ تو جو اللہ گناہوں کو بخش دے، ہم کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، کتنے بڑے بڑے گناہ کہ آدمی اپنی زبان پر نہیں لا سکتا۔ اگر اولاد کے سامنے باپ کے گناہ ظاہر ہو جائیں تو باپ کے منہ کے اوپر تھپڑ رسید کریں کہ یہ ہے ہمارا باپ، اتنے گندے گندے گناہ۔ اور اولاد کے گناہ اگر باپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو باپ کے دل سے اولاد کی شفقت نکل جائے، لیکن اللہ گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اس اللہ کے سامنے ہماری چھوٹی چھوٹی حاجتیں، یا اللہ مجھے 1,00,000 روپے چاہیے، یا اللہ مجھے مکان چاہیے، اچھا مکان ہے، کھلا مکان چاہیے، یا اللہ میرے پاس گاڑی ہے، گاڑی چاہیے، اس سے بڑی گاڑی چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، یہ تو یہ چھوٹی چھوٹی حاجتیں ہیں۔ دنیا اور دنیا کی حاجتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، تو کتنا آسان عمل ہے۔ سورہ فاتحہ آپ کو یاد ہے، آیت الکرسی آپ کو یاد ہے، اس کے بعد یہ شہد اللہ انہ، مختصر ایک آیت ہے، اور اس کے بعد قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت تلاوت فرماتے تھے تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی اس بات پر گواہ ہوں اور شاہد ہوں۔ امام اعمش فرماتے ہیں کہ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناتے ہوئے یہ آیت پڑھنے کے بعد یہ پڑھ دے وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، قیامت والے دن اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کو لے آؤ، اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ میں اس پر گواہ ہوں کہ لا الہ الا ہو، تو الہ ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور میں رب ایسا نہیں ہوں کہ کوئی میرے ساتھ وعدہ کرے تو میں اس کے وعدے کی خلاف ورزی کروں۔ اس کو اگر جہنم کا ٹکٹ مل بھی چکا ہے تو وہاں سے لکھا کے لے آؤ اور جنت میں داخل کر دو۔ تو کتنی بہترین آیت ہوئی۔ تو اس آیت کو یاد کر لیں، خود بھی پڑھیں، اور اولاد کو اور گھر میں عورتوں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دیں۔ اللہ پاک ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یا اللہ ہماری ساری حاجتیں پوری فرمائیں، یا اللہ ساری ضرورتیں پوری فرمائیں، یا اللہ ہماری ساری تکالیف اور پریشانیاں ہم سے دور فرمائیں، یا اللہ سارے بیماروں کو شفا نصیب فرمائیں، روحانی جسمانی بیماروں کو شفا نصیب فرمائیں، اسپتالوں میں، گھروں میں، یا اللہ مرد عورت جتنے بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرمائیں۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہم سب کے گھروں میں خیر اور برکت نازل فرمائے، ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، ہم سب کو اخلاص للہیت، توکل اور طہارت اور اخلاص نصیب فرمائے، قرآن کی سمجھ ہم سب کو نصیب فرمائے، ہم سب کے لیے یہ ترجمہ تفسیر نجات کا ذریعہ بنائے، ہم سب کی دنیا بھی اچھی فرمائے، ہم سب کی آخرت بھی اچھی فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔
علیکم.